جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس خطے کے اوپر، بھارت کی دھمکیاں ہیں اور بھارت کیا کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کا جواب کیا ہے، سفارتی کوششیں بھی اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ اس دفعہ شاید امریکہ گارنٹر یا فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے نہ آئے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو اس سے تو یہ تاثر ہو رہا تھا کہ یہ ان کا آپسی مسئلہ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ جو پاور 5 ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہا ہے، خاص طور پر امریکہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک خود آپس میں نمٹا لیں گے معاملہ۔ یہ جو پوزیشن ہے امریکہ کی، یہ نیوٹرل پوزیشن ہے۔ اب چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، کچھ ہمیں سمجھائے گا، کچھ بھارت کو سمجھائے گا۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید۔ اجمل جامی آپ سے مخاطب، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی گھمبیر ہے، کیونکہ جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس خطے کے اوپر، بھارت کی دھمکیاں ہیں اور بھارت کیا کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کا جواب کیا ہے، سفارتی کوششیں بھی اپنی جگہ ہو رہی ہیں۔ اس بیچ سیاسی جماعتوں کے کردار پہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ جو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات ہوئی، چیف جسٹس کے نام میں خط بھی گیا ہے، وہ موضوع بھی زیر بحث لائیں گے۔ پھر جیسے نہروں کا جو ایشو ہے وہ فار ٹائم بینگ رکا ہے، اس میں تعطل آیا ہے، تو کیا یہ جو معدنیات کا بل کے پی کے میں آنا ہے وہ بھی رکے گا یا اس کے لیے کچھ اور کوششیں ہو رہی ہیں؟ حبیب اکرم صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سفارتی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے، تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ بن رہی ہے کہ اس دفعہ شاید امریکہ گارنٹر یا فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے نہ آئے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو گفتگو اس پہ کل ہم نے بات کی تھی اس سے تو یہ تاثر مجھے مل رہا تھا کہ یہ ان کا آپسی مسئلہ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ سعودیہ، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جب جو 5 بڑی طاقتیں ہیں جنہیں P5 کہا جاتا ہے، یعنی جو چین، امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس، یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، یہ نو ڈاؤٹ اپنا ایک کردار رکھتی ہیں دنیا کے ہر معاملے میں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ہمیشہ ان کا ایک کردار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی چین نے ہمارا تھوڑا سا ساتھ دیا، یا کم از کم چین نے ایک ایسی پوزیشن لے لی کہ جس کے نتیجے میں بھارت کو یہ لگا کہ شاید ہم پہ حملہ ہو جائے گا، تو بھارت کو ایک مشکل میں رکھا۔ پریکٹیکلی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح روس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی پوزیشن تو خیر سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور برطانیہ اور فرانس کی اپنی حیثیت ہے۔ تو ہمارے اس پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو جو پاور 5 ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر امریکہ۔ وہ تو ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے واضح ہو گیا۔ امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹرمپ صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک خود آپس میں نمٹا لیں گے معاملہ، تو لہٰذا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں سے میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر کہنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اہم اس کی جو پڑھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک خود ہی نمٹا لیں گے۔ تاثر گفتگو۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو پوزیشن ہے امریکہ کی، کیا یہ نیوٹرل پوزیشن ہے؟ یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ پوزیشن انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، یہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، اور اس کی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جی، کیونکہ انڈیا کا پاک انڈیا تعلقات میں جو بھی تنازعات آئے ہیں، ہماری پوزیشن رہی ہے، چاہے استصواب رائے والی ہو، UN کی ہو، ہم ہمیشہ رجوع کرتے ہیں، گارنٹر ڈھونڈتے ہیں، اقوام متحدہ کی پلیبسائٹ والی قراردادیں لیتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے نہیں صاحب، یہ دو طرفہ مسئلہ ہے۔ تو انڈیا کی جو پوزیشن ہے، یعنی جو امریکہ کا باہر رہنا ہے اس پورے کیس سے، اور اگر امریکہ باہر رہتا ہے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شاید برطانیہ بھی کھل کے کسی طرف نہیں آئے گا، اور فرانس بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یورپ کا، برطانیہ کا اور امریکہ کا جو ایک اتحاد ہے وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ چین کا کیا کردار ہوگا۔ چین اس میں نیوٹرل رہے گا۔ چین ظاہر ہے یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے پڑوس میں جنگ ہو، کیونکہ دونوں اس کے پڑوسی ہیں، تو کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس کے 2 پڑوسی آپس میں جھگڑ پڑیں۔ یعنی اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں، آپ ذرا چاہیں گے کہ سعودی عرب اور ایران جھگڑ پڑیں؟ نہیں، وہ بالکل افورڈ نہیں کر ٹھیک ہے، یا ایران اور افغانستان جھگڑ پڑیں؟ ہم کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈر کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہو، اور دونوں جو لوگ ہیں، یعنی دونوں جو طاقتیں ہیں، وہ ایٹمی طاقتیں بھی ہوں۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے اس کے مفاد میں نہیں خطے میں جنگ ہو، جی، لیکن چین کی جو ہسٹوریکلی ہم نے پوزیشننگ دیکھی ہے ایسے تنازعات میں، وہ ان لائک امریکہ، ان لائک P5 کے باقی 4 ممالک کی نسبت ہوتی ہے، شاید خاموش سفارت کاری کہ اب چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، کچھ ہمیں سمجھائے گا،
کچھ بھارت کو سمجھائے گا، ہمارے ساتھ ذرا ہمدردانہ اس کا رویہ ہوگا، بھارت کے ساتھ متحاربانہ نہیں ہوگا یا مخالفانہ نہیں ہوگا، برابری کی سطح پر اس کو بھی سمجھایا جائے گا، کانسیکوینسز اورینٹڈ کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کہ بھائی ایسا ہے کہ تم دونوں ایٹمی جنگ خدا نخواستہ چھڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو لہٰذا ایک تو چین سے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ چین اس بیچ میں رول پلے کرے گا، اس کے بعد سعودی عرب یہ رول پلے کرے گا۔ میری نظر سعودی عرب پہ ہے۔ سعودی عرب اس لیے بھی کہ ابھی جب نریندر مودی وہاں پہ دورے پہ تھے، جب پہلگام والا واقعہ ہوا اور وہ مختصر کر کے دورہ واپس آئے اور ان کا غیر معمولی وہاں پہ استقبال ہوا، اس استقبال کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یعنی سعودی عرب نے بھارت کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے، جو اس کی فارن پالیسی ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن دے دی ہے جو اس سے پہلے اس کی نہیں تھی۔ 105 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، جی تو تازہ، جی بالکل۔ تو اب اس پوزیشن میں جب آپ سرمایہ کاری کر رہے ہوں تو پھر آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہنے کے لیے کہ جناب ہم نے سرمایہ کاری اس لیے نہیں کی کہ آپ جنگیں لڑنا، اور جب جنگ لگتی ہے تو سب سے پہلے سرمایہ کار، سب سے پہلے اڑنے والی چیز سرمایہ ہوتا ہے نا جی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر میری جو دانش میں سعودیہ کردار امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے انرتھ کر دیا کہ یوں ہے۔ جی سعودی عرب بھی اس میں امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سعودی عرب امپورٹنٹ ہو جائے گا تو پورا جی سی سی، یعنی اس میں امارات بھی آ جائے گا، قطر بھی آ جائے گا، عمان بھی آ جائے گا، پوری جی سی سی جو ہے وہ اس میں ایکٹیو ہو جائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی وہ بھی جنگ کے روکنے کا باعث بنے گی، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے ان کا جو بزنس ہے وہ بحر ہند سے جو گزرتا ہے، بحر ہند میں اگر ایک دفعہ ہم دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاس بڑی تلوار ہے اور میرے پاس چھوٹی تلوار ہے، پھر اپنے اپنے وسائل جھونک دیے جاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، پھر وہ جو ہوتا ہے اچھا یہ جو اس پہ ایران نے ثالثی کوشش کی ہے، ڈو یو تھنک سو کہ ایران سٹینڈ سم ویئر کہ وہ دیکھیے ایران کی ثالثی کی کوشش ایک اچھی کوشش ہے، لیکن ایران کو تو خود اس وقت ثالثی کی ضرورت ہے نا۔ ان کا ایک بڑا حادثہ بھی ہوا کل پرسوں سے، تو اس لیے ایران کو تو بھی خود معاملات اپنے آگے بڑھانے، ایران شاید اس خطے میں رول پلے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے پیغام رسانی کے لیے ہم دونوں کے درمیان وہ کام کر سکے۔ اس خطے میں اگر کوئی رول ڈسائسو پلے کر سکتا ہے تو وہ چین کر سکتا ہے، وہ امریکہ کر سکتا ہے، وہ سعودی عرب کسی درجے میں کر سکتا ہے، یہ رول جو ہے وہ پلے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں آپ ذرا بھارت کا آبجیکٹو کیا سوچتے ہیں؟ جاوید صاحب، میں جب سے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا میرے ذہن میں بار بار یہ آتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تو ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے بھارت دراصل حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھارت اس سے 4-5 چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو جب 370 کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں 1-2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ رائے کا اظہار کیا۔ ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر کیسر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اسکالرلی آرٹیکل لکھا تھا کہ 370 کے بعد فوری جو اگلی تلوار ہے جو دیر سے بیر آنے والی ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے بھارت کا فرار ہے۔ ان کے جو پانی سے جڑے مسائل ہیں وہ اس ٹریٹی کے ذریعے حل نہیں ہو رہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو تلاش ہے۔ اب ڈاکٹر کیسر صاحب کو حیرت یہ ہوئی کہ اتنی دیر کیسے لگ گئی۔ ان کی فائنڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ واٹر ریزروائرس کے اوپر اتنی کلیئر تھی انڈیا کے پرسپیکٹو میں کہ ہی واز اینٹیسپیٹنگ کہ یہ ہونا ہے۔ دوسرا جو وہاں پہ کانگریس کا اٹھتا ہوا وجود ہے، بالخصوص پچھلے الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے بندوبست کے باوجود کانگریس نے جو مودی سرکار کی ایفرٹس تھیں اس کو خاصا ڈیمیج کیا۔ تیسرا جو وقف بل کے اوپر ایک کانگریس سمیت مسلم آبادی جو اٹھ کھڑی ہو رہی تھی اور اس کے اوپر دانشور بھی بول رہے تھے اور وہ احتجاج چھپانے سے بھی نہیں چھپ رہا تھا، اس کو بھی شیلٹر مل جائے گا۔ چوتھا اس خطے میں جو ہیجمنی کی اور جو ہندوتوا ڈریون جو ان کی ڈرائیو ہے اگینسٹ پاکستان، وہ کسی لمحے بھی ٹھنڈی نہ پڑے، کیونکہ مودی صاحب اور بی جے پی کا سروائیول اس آگ کے جلنے میں ہے۔ جیسے ہی وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے یا چناؤ آ رہا ہوتا ہے یا معاملات ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں، تو اب چناؤ تو ہے نہیں، تو 4-5 مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے، اس سے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ حاصل کر لیے۔ دیکھیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی 6ٹھی طاقت بننا چاہ رہا ہے۔ یہ بڑی گہری بات آپ نے کی ہے، ان کی ایفرٹ بہت پرانی ہے۔ جی یہ ان کی ایفرٹ آج کی نہیں ہے، بہت پرانی۔ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو بھارت کو پہلے کسی زمانے میں 2000 سے پہلے، ایون 2000 سے لے کے 2010 تک، ایون 20 تک، 10 کے بعد تو صورتحال بدلنا شروع ہو گئی تھی،
بھارت کو ہمیشہ پاکستانی پرسپیکٹو کے ساتھ بھی دیکھا جاتا تھا، یا اس خطے کو جب بھی دیکھا جاتا تھا ایک دوسرے یعنی بھارت اور پاکستان کو اکٹھا دیکھا جاتا تھا. یہ ایک صورت تھی. مودی کی ایک انٹرنیشنل سینیریو میں جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے بھارت کو ڈی لنک کر دیا ہے پاکستان سے. یہ بات ٹھیک ہے. جب اس نے ڈی لنک کر دیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے مودی آئے ہیں کسی قسم کی کوئی کوشش وہ نہیں کر رہے. پاکستان سے تعلقات نارمل کرنے کی بجائے وہ تعلقات کو بالکل ختم کر رہے ہیں، خاتمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے اوپر مسلسل الزام لگ رہا ہے دہشت گردی کا، بھارت کی آتنک. ٹھیک ہے جی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل فورم پہ الزام لگاتے ہیں، اور جن کا ہم جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم ٹیرر ایکسپورٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ. اب یہ الزام لگاتے لگاتے کئی واقعات ہوئے، پلوامہ ہوا، پٹھان کوٹ والا واقعہ ہوا، کچھ غلطیاں شاید دونوں اطراف سے ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی اب جو پہلگام والا واقعہ ہے وہ جے ڈی وینس کی موجودگی میں کیا گیا. جی، جب وہ 4 روزہ دورے پر آئے ہوئے تھے، وائس پریزیڈنٹ جو ہے وی پی امریکہ کے، اور خود مودی صاحب سعودیہ میں دورے میں. پیچھے یہ واقعہ ہوتا، اور واقعے کے ابھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اوپر پاکستان کے خلاف سفارتی جارحیت شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس سے آپ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنی ہے. اگر بھارت جنگ چھیڑتا ہے پاکستان کے ساتھ، کسی مسلح تصادم میں الجھتا ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کی جو P6 کی پوزیشن ہے، جو مستقل قومی سلامتی میں جو مستقل نشست ہے، وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا. خواب چکنا چور ہو جائے گا. اس تنازع کی صورت میں وہ P6 میں جانے کی کوشش کر سکتا ہے، ادر وے اراؤنڈ. جی، کہ اس تنازع کو محدود رکھا جائے. نہیں، وہ اکنالج کروانا محدود، لیکن اس کے بدلے میں وہ اکنالج کروانا چاہ رہے ہیں دنیا بھر سے کہ پھر ہمارا سٹیٹس اب یہ ہوگا. جی، ایکچولی یہ دراصل اس سمت میں ایک قدم ہے، یعنی اپنی ہیجمنی تسلیم کروانے کی کوشش ہے. جی، یعنی اس کی لیجیٹمیسی اس کو تبھی ملے گی نا جب پوری دنیا اس کو مان لے گی. اچھا، جب بھارت یہ اس طرف جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ افغانستان میں پھر ہمارا سولوشن نہیں ہوگا. پھر وہاں کی جو افغانستان میں جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ پھر ہمارے نہیں رہیں گے. پھر یا تو ہمیں چائنا کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر انڈیا خود وہاں پہ آ جائے گا اور افغانستان کے ہر سولوشن کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. 100%. تو یہ جو پورا کھیل ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ دراصل بھارت کی یہ کوشش ہے کہ یہ قدم ہے اس طرف بڑھایا جائے کہ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کو آبجیکشن ہے، پاکستان کا یہ آبجیکشن، اس کی سپورٹ اس کو مل جاتی ہے چین سے، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے سعودی عرب سے. آپ دیکھیے یہ، اور امریکہ سے، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا ویری گڈ، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دنیا کے فیصلے کرنے. یعنی P6 کے P5 کے بعد P6 کے اوپر انٹرنیشنل فورسز کو بھی تحفظات، ٹھیک ہے نا، کئی تحفظات ہیں. اب یہ طرح دیکھیے کہ جے ڈی وینس صاحب آتے ہیں، ٹرمپ صاحب کے خصوصی ریلیشن ہے مودی سے. سعودی عرب جو امریکہ کے ساتھ اس کے بہت اچھے ریلیشن ہے، سعودی عرب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر یہ جب واقعہ ہوتا ہے تو G20 کے سارے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، جو G20 جو بڑی معیشتیں، نہیں، کوارڈ کا حصہ بھارت بن چکا ہے، کوارڈ کا حصہ بھارت بنا ہوا ہے. تو اب آپ ذرا تصور کیجیے، ایک ہی شے مسنگ تھی یہ. اچھا، اب وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے دوستوں میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا کے پیش کرنا کہ جس کے فل کنٹرولز نہیں ہیں، اپنی ود ان اسٹیٹ پوری رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. تو پھر دراصل یہ انٹرنیشنلی ایک موو کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس موو کے پیچھے کیا ہے. اس موو کے پیچھے 370 ہے کہ جناب انڈیا کے اندر اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی انڈیا کے خلاف جو بھی قرارداد ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے. ہاں، کہ ہم تو اس کو سیٹل کر چکے ہیں، ہم اس کو سیٹل کر چکے ہیں.
اس میں اہم بات یہ ہے نا کہ سر بڑی باریکی سے مودی صاحب نے جو اپنا اسٹیچر تھا فرام دی بچر آف گجرات، جس شخص پہ زمانے میں ویزا سینکشنز تھیں، فرام دی بچر آف گجرات ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر ان دی انٹرنیشنل ارینا. چاہے وہ امریکہ سے اس کی قربتیں ہوں، بائیڈن سے لے کے ٹرمپ تک، چاہے ولادیمیر پوٹن سے اس کی قربتیں ہوں، چاہے اسرائیلین جو بنیامین نیتن یاہو ہیں اس کے ساتھ ساحل سمندر پر پجامہ اوپر کر کے کھڑے ہونے کی قربتیں ہوں، چینی جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ تلخیوں کے باوجود قربتیں ہوں، یا ابھی سعودی عرب کا تاریخی دورہ ہو، افریقہ سے لے کے چائنا اور چائنا سے لے کے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ اور رشیا سے لے کے سعودی عرب تک، ہر جگہ جو اس دفعہ بھارت کی سفارتکاری تھی پچھلے 5 سے 10 سالوں میں کہوں گا، پچھلے 10 سالوں بالخصوص، وہ انکریڈیبل اچیومنٹس. اور اس سفارتکاری میں پاکستان والا تاثر سرے سے منفی ہے اور رائزنگ اینڈ شائننگ بھی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ خود کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹیو بنانا اور ایٹ دا سیم ٹائم خود کو سعودی عرب جیسی جو گورنمنٹ اورینٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے یا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی اہل ثابت کر لینا، دس از ویری امپورٹنٹ اچیومنٹ. دیئر فور ہمیں اس میں کافی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وی ہیو ٹو ریڈ اٹ ویری کیئرفلی. ہاں، کہ اصل مقصد ٹو اسٹڈی دی سچویشن، کیا اصل صورتحال کہ اصل صورتحال کیا ہے. بھارت پہلگام کی وجہ سے جنگ چھیڑے گا؟ نہیں، اب نہیں لگتا. یا بھارت اس کا فائدہ اٹھا کے خود کو ناچ اپ کر لے گا؟ خود کو ناچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب وہ ناچ اپ کرے گا So what do we have in our plate؟ جی، تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی یہ پاکستان میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، دنیا ایسے نہیں چلتی. ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں کہنے سے دنیا نہیں چلتی. دنیا کے چلنے کا جو سسٹم ہے وہ کچھ اور ہے. اس سسٹم کے ساتھ رہنا آپ کی مجبوری ہے. اس سسٹم کے اندر جب آپ اپنی طاقت سے بڑی باتیں کریں گے تو آپ زیادہ دیر چل نہیں پائیں گے. اچھا، یہ تو ہیں بھارتی عزائم، بھارتی انٹینٹ جو بشکریہ حبیب صاحب ان کے توسط سے سامنے ہیں چیزیں. اس تبصرے میں ڈوگر صاحب ملاقات کروا دیں گے منگل کو؟ کیونکہ دیکھیں نا علیمہ بی بی سے اسے کہو گے کہ میں گل کر رہا سی اقوام متحدہ دی، یعنی اب دوسرا موضوع تو اتوں چک کے تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ لے آیا. یعنی آپ اندازہ کریں P5 سے میں نے آپ کا دانشوری کا معیار اسلام آباد ہائی کورٹ تک لے آیا. نہیں، وہ بھی کافی بلند ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کہاں P5 کہاں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو ڈوگر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں 2-4 روز پہلے، اور ڈوگر صاحب جو مجھے اطلاع ملی انہوں نے کہا جی یقینی بنائیں گے آپ کی ملاقات منگل کو، کیونکہ کئی ہفتے گزر چکے ہیں ملاقات نہیں ہو پاتی. 2-4 لوگ ضرور اندر چلے جاتے ہیں، نہ اہل خانہ جا پا رہے ہیں اور نہ قیادت جو نامینیٹ کی ہوتی ہے. اور ہم باتیں 2-3 دنوں سے ویلاگوں میں کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ تو APC بلا کے بھارت کے جواب میں خان صاحب کو بٹھائیں. وہ خان صاحب کو بٹھانا دور کی بات، مجھے منگل کی فکر ہے. منگل کو آپ ڈوگر صاحب یقینی بنا پائیں گے کہ یہ جو فہرست آئی ہے یہ لوگ اڈیالہ جا کے عمران خان سے مل سکیں؟ ڈوگر صاحب کی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب یہی ہے نا؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سرفراز ڈوگر نامی کسی شخص سے کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد سے چیف جسٹس اسلام آباد جناب سرفراز ڈوگر صاحب کے کہنے پہ یقین کرنا چاہیے. ایک بات، وہ اگر ذاتی طور پہ کسی کو کہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں انصاف کے مطابق، انصاف کے اصولوں کے عین مطابق فیصلے کروں گا، بالکل درست ہے. یہ تو انہوں نے کہیں کمرے میں کہا ہوگا، اپنے چیمبر میں کہا. جی چیمبر میں کہا، جو بعد میں کچھ PTI کے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کو. مجھے اس چیمبر کی بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے یا عدالت میں جو انہوں نے اپنے 2 برادر ججوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ دیا تھا اس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہمیں تو اس فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے. فیصلہ ہے نا امپورٹنٹ، اور فیصلہ ایک دن کا نہیں ہے. جسٹس صاحب جسٹس نہیں بھی رہیں گے تو وہ فیصلہ وہیں رہے گا. فیصلہ بھی نہیں، فیصلے کی وجہ سے جانے جائیں گے. جی، اور وہ فیصلہ موجود ہے. اس فیصلے کے بعد بھی 3 ہفتے تقریباً گزر چکے ہیں. جی گزر چکے ہیں. 3 ہفتے سے وہاں پہ تقریباً 2 ہفتے سے درخواستیں بھی جا رہی ہیں. اب تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی خط، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی خط لکھ دیا گیا. تو میں تو کسی اندر کمرے میں بیٹھ کے کسی یقین دہانی کی خبر پہ کوئی یقین نہیں کرتا. آپ چاہ رہے ہیں کہ جی فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا دکھا. آپ کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کا ہے، وہ سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ ہے،
وہ کسی اور کا فیصلہ ہے. میرے لیے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میرے دستور میں جو ہائی کورٹ کو اختیار دیے گئے ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ جو بھروسہ کیا گیا ہے، جو لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے اپنی ہائی کورٹ پہ، اس اعتماد کا پالن کرنا ہے سرفراز ٹوکر صاحب نے. کر پائیں گے؟ میں اس پہ کیوں یقین کروں؟ آپ مجھے کوئی ایک دلیل دے دیں. ٹھیک. میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین ہفتے اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تو میں کیسے مان لوں کہ پرسوں ہو جائے گا؟ یہ کیسے؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کوئی مہمیز نہیں مجھے مل رہی میرے خیال کو. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. ماں سوائے یہ کہ جو فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بھائی فیصلے پر عمل درآمد آپ نے کروانا ہے، اس کے لیے کسی سے سرگوشی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی کو ذاتی طور پہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ انصاف کے دیوتا دکھتے ہیں، آپ انصاف کے دیوتا بن کے دکھائیں. چلیے اس بیچ یہ اچھا ہوا کہ جو پی ٹی آئی کی آپسی چپکلشیں تھیں جس میں گوہر صاحب اور راجہ صاحب کے بیچ بھی کوئی انبن کی اطلاع تھی، وہ کافی بغل گیر بھی ہوئے، ایک دوسرے کو پیار بھی کیا، دلاسا بھی دیا اور عہد و پیمان بھی باندھے. تو اب وہ دونوں اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا موضوع اور رہ گیا ہے تو بہت بڑا، لیکن جتنا بھی وقت دستیاب ہے، جیسے کینال کا ایشو، اس سارے تنازع کی وجہ سے جو پاک بھارت شروع ہوا یا انٹرنل جو پریشر تھا، ملٹیپل ریزنز ہیں، وہ فار ٹائم بینگ اس کی ایگزیکیوشن جس طرح سے مطلوب تھی وہ تو روک دی گئی. کیا ایسے ہی جو معدنیات کا بل کے پی میں پڑا ہوا ہے وہ بھی رک جائے گا؟ کیونکہ ایک اطلاع ہے کہ چند روز پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی وہاں کے ذمہ دار نے، یعنی علی منگنڈا پور صاحب کا میں نام لے رہا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جی دباؤ کے علاوہ کچھ پیشکش بھی کی گئی اراکین کو کہ اگر اس سلسلے میں وہ کوئی تعاون کریں. تو کیا یہ موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اس کو بھی پراپر کنسنسس تک روک دیا جائے، یا ایفرٹ جاری رہیں گی کہ نہیں جی اس پہ بھی ٹھپا ہو؟ میں وہ تو رک گیا، میرا خیال ہے رک گیا. اب تو رک گیا. دیکھیے اب اس کے لیے یہ جب اگر آپ ایک طرف کر رہے ہیں، ایک طرف بڑا تگڑا منصوبہ تھا، بڑی قوت کے ساتھ شروع ہوا تھا، اگر وہ رک گیا کنسنسس پیدا ہونے تک کی مدت کے لیے، تو پھر یہ کیوں نہیں رک سکتا؟ خیبر پختونخوا کے عوام کو اگر اس کی کچھ شکوں پر اعتراض ہے یا ابھی تک وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تو انہیں سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیے یہ قانون سازی ہے، اس میں 26ویں ترمیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، 26ویں ترمیم کی طرح چیزیں کرنی ہے کر لیں، لیکن یہ خیبر پختونخوا ہے، پھر اس کے کچھ نتائج ہوں گے. یہ سندھ میں تو نہیں ہو سکا. سندھ میں بھی تو اسمبلی تھی نا، بلکہ سندھ کی اسمبلی تو ماشاءاللہ مطلب وہ تو بالکل اس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی اسمبلی، اور وہاں سے نہیں ہو سکتا. تو وہاں سے اگر نہیں، اور یہاں 2/3 بھی ہے اور اس کے ڈائنامکس مختلف ہیں، تو یہاں پہ تو صورتحال ہی مختلف ہے. اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان صاحب کو اس ایکویشن سے باہر رکھ کے، تو یہ تو گلے پڑ جائے گا. میں آپ کے لہٰذا یہ صورتحال مجھے بنتی دکھائی نہیں دے رہی. میں آج کے ویلاگ کے جملے ڈوگر صاحب کی عدالت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائے وہ کٹوا کے رکھ رہا ہوں تاکہ منگل کے دن جب آپ ویلاگ کریں تو وہ جملے نشر کیے جائیں یا ان کا حوالہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اجازت دیں گے آپ؟ آپ بھی اجازت دیجیے. کمنٹس ہوں، کوئی سوال ہو تو ضرور پیش کیجیے. اللہ حافظ.